اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے مولا کا ایک فرمان جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان میں ارشاد فرما رہے ہیں، کسی شخص نے امام سے سوال کیا کہ ایمان کے کتنے ستون ہیں، تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایمان کے ستون کی 4 قسمیں کی ہیں۔ ایمان کے ستون کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ اگر کسی شخص میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو گویا اس کا ایمان کامل ہے۔ اور پھر اس ہر ستون کی آگے 4 شاخیں مولا نے بیان کی ہیں۔ گویا اگر ہم اس 4 کو 4 سے ضرب دیں تو 16 شاخیں جو ہیں ایمان کی مولا نے یہاں پر بیان کی ہیں، اور جس میں یہ 16 شاخیں پائی جائیں، یہ 16 اقسام جو ایمان کی اگر کسی شخص میں موجود ہوں تو گویا وہ ایک کامل ترین انسان ہے اور اس کا ایمان بھی کامل ہے، اور وہ خدا کا مقرب ترین بندہ ہے، اور وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ تو اس فرمان میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فقال الایمان علی 4 دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ پہلے نمبر پر مولا سے جو کسی نے سوال کیا کہ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی شاخیں ہیں، کتنے ستون ہیں، تو مولا نے سب سے پہلے 4 چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ مولا نے یہ کہا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ انسان صبر کرے، دوسرے نمبر پر انسان کو یقین ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر انسان عادل ہونا چاہیے، اور چوتھے نمبر پر مولا نے جو ایمان کا ستون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جہاد کرنا چاہیے۔ اب آگے مولا ان 4 کی آگے 4 شاخیں بیان کر رہے ہیں۔ مولا نے یہاں پر جو ایمان کا پہلا ستون بیان کیا ہے صبر، اس کی مولا نے پھر آگے 4 قسمیں کی ہیں۔ مولا یہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ بھی 4 ستونوں پر استوار ہے۔ 4 ستونوں پر کیا ہے؟ صبر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ مولا یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، والصبر منہا علی 4 شعب۔ سب سے پہلا علی الشوق والشفق والزہد والترقب۔ شوق جو ہے اس کا معنی ہے اشتیاق، رغبت۔ دوسرا والشفق، شفق کہتے ہیں جب دن کی تاریکی، دن کی روشنی جو ہے رات کی تاریکی میں بدل جائے اور رات چھا جائے تو یہ انسان جو ہے رات کی تاریکی ڈر جاتا ہے، تو اسی لیے مولا نے کیا کہا ہے کہ صبر کا دوسرا جو ستون ہے وہ شفق ہے، یعنی خوف انسان کو ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو ستون مولا نے بیان کیا ہے وہ ہے زہد، پرہیزگار ہو۔ اور چوتھا جو ستون مولا نے بیان کیا ہے وہ ہے ترقب۔ ترقب کا معنی ہے انتظار۔ جو ایمان کا دوسرا ستون تھا یقین، مولا نے اس یقین کی بھی آگے کیا ہے 4 شاخیں بیان کی ہیں، یقین کے بھی 4 ستون بیان کیے ہیں۔ یہاں پر مولا سب سے پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ، کہ یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ عَلَىٰ تَبْصِرَةِ الْفِتْنَةِ وَتَعَوُّلِ الْحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَسُنَّةِ الْأَوَّلِينَ، کہ سب سے پہلی شاخ کیا ہے اس یقین کی کہ انسان کو روشن فکر ہونا چاہیے،
انسان کو حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے، انسان کو کیا ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور انسان کو سنت الاولین یعنی گزشتہ جو افراد ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، انبیاء، صلحاء، ائمہ معصومین علیہم السلام، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ مولا نے جو ایمان کا تیسرا ستون بیان کیا ہے عدل، تو پھر مولا نے اس عدل کی بھی آگے کیا ہے 4 شاخیں بیان کی ہے۔ مولا یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ عَلَىٰ غَائِثِ الْفَحْمِ وَغَوْرِ الْعِلْمِ وَزُهْرَةِ الْحُكْمِ وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ۔ تو مولا ان 4 عدل کے 4 ستونوں کو یہ بیان کر رہے ہیں، اس کی 4 شاخیں یہ ہے۔ اس عدل کے 4 ستون میں مولا پہلے نمبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بافہم ہونا چاہیے، انسان کو ہر چیز جو وہ بیان کر رہا ہے اس میں فہم و فراست رکھتا ہو، اس کی علمی استعداد رکھتا ہو اس کام کے بارے میں۔ اور پھر مولا یہ فرما رہے ہیں وَزُهْرَةِ الْحُكْمِ، اور جو وہ فیصلہ کر رہا ہے وہ فیصلہ اچھے طریقے سے انجام دے، غلط فیصلہ نہ دے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ، وہ عقلی طور پر کیا ہے پائیدار ہو، اس کی عقل جو ہے پختہ ہو، ناقص عقل نہ ہو۔ اور مولا اس تیسرے ایمان کے اس تیسرے ستون میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کے ساتھ جو ہے کام کرتا ہے، تو گویا وہ علم کی معرفت سے آشنا ہو چکا ہے۔ اور جب کوئی شخص علم کی معرفت سے آشنا ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ فیصلے کی جو سرچشمہ ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، اور جو حلم و بردباری اختیار کرتا ہے وہ معاملات پر کسی قسم کی بھی کمی نہیں کرتا۔ اور چوتھے نمبر پر جو مولا نے ایمان کا ستون بیان کیا ہے جہاد، مولا کہتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ، کہ جہاد کے بھی 4 ستون ہیں، 4 شاخیں ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ وَشَنَعَانِ الْفَاسِقِينَ، کہ جہاد کے یہ 4 ستون ہیں۔ سب سے پہلے جہاد عملی ہے، وہ کیا ہے امر بالمعروف کرنا، کسی کو اچھے کاموں کی ترغیب دینا، وَالنَّحْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو برے کام ہیں ان سے روکنا، اور اس کے بعد وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ، کہ انسان کو تمام موقعوں پر کیا ہے سچ بولنا چاہیے، راست گو ہونا چاہیے۔ اور آخری نمبر پر مولا کے ارشاد فرماتے ہیں وَشَنَعَانِ الْفَاسِقِينَ، بد کرداروں سے کیا ہے نفرت کرنا۔ یہ مولا نے ایمان کے جو ہیں وہ 4 ستون بیان کیے ہیں، اور ان 4 ستونوں کے آگے پھر ہر ایک ستون کی 4 شاخیں بیان کی۔ گویا کہ ایمان کے 16 ستون جو ہیں یہاں پر مولا نے بیان کیے ہیں، کہ سب سے پہلے صبر ایمان کا ستون ہے، یقین ایمان کا ستون ہے، عدل ایمان کا ستون ہے، اور آخری نمبر پر مولا نے جہاد جو ایمان کا ستون ہے اس کو بیان کیا، اور پھر آگے ہر ایک کے کیا ہے 4 شاخیں بیان کی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔